رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور ذوق سے بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، آج کی یہ محفل ذکر کی محفل ہے. ہمارے نہایت ہی مشفق دوست، محبت کرنے والے غلام مصطفیٰ بھائی جو ہر ماہ محبت اور ذوق سے محفل ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. تو آج میں نے چاہا کہ مختصر ذکر کے فضائل عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو. اب ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر بلا واسطہ اور ایک ہے ذکر بالواسطہ. ذکر بلا واسطہ وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہو، اور ذکر بالواسطہ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف کی جائے. اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف کی جائے، ان کی محبوبیت کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے دشمنوں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا جائے. یہ ذکر بالواسطہ ہے، یہ بھی ذکر ہے. یہ کیسے ذکر ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک سب جانتے ہیں کہ یہ سارا قرآن ذکر اللہ ہے. سارا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اب اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بھی ذکر ہے. اسی قرآن کے اندر اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے. اسی قرآن کے اندر اللہ کے دشمنوں کو بھی ذکر ہے. تو یہ سارے مل کر ذکر بن گئے. تو پتہ چلا ایک وہ ذکر ہے جو بلا واسطہ ہوتا ہے، وہ ذکر ذات خدا اور وصف خدا کا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرا ذکر ہے جو بلا واسطہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے ایسی محافل کو ذکر اللہ کی محفل کہا جاتا ہے. تو ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی ذکر اللہ ہے، کیونکہ کوئی چیز اگر بنائی گئی ہو، اس چیز کی جب تعریف کی جاتی ہے تو در حقیقت وہ کاریگر کی تعریف ہوتی ہے. یہ کپڑا ہے، اس کی تعریف کریں گے بڑا اچھا سلا ہوا ہے، تو پتہ چلا اس کا سینے والا اچھا ہے، اس کا بنانے والا اچھا ہے. تو جب ہم کائنات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت بنی ہے، جب محبوب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت بنے ہیں، بے عیب بنے ہیں، تو در حقیقت یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا. اور اسی طرح جو جن سے دشمنی رکھنا ضروری ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان سے بچو، دور رہو، کیونکہ وہ اللہ کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو
پتہ چلا ایک ذکر ہوتا ہے بلا واسطہ، ایک ذکر ہوتا ہے بال واسطہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ بہترین عبادت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر پر تاکید فرمائی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میرا ذکر کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو، فرمایا نہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرا ذکر کرنے سے میرا مقام بلند نہیں ہوگا، میرا تو مقام وہی ہے جو میری شان کے لائق ہے، مگر تم جو ذکر کرو گے تم پستی سے بلندی کی طرف چلے جاؤ، تم ادنا سے اعلیٰ کی طرف چلے جاؤ، تم ایک مشت خاک سے بنے ہو، جب میرا ذکر کرو گے تمہارے اندر فرشتوں جیسی صفت پیدا ہو جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیسے وہ شعر ہے، خدا خود بندے سے کہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اور وہ خاکی اور نوری والا بھی انہوں نے شعر کہا ہے کہ یہ انسان کی جو فطرت ہے وہ خاکی ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ نوری بن جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب ذکر کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں پستی سے بلندی عطا فرمائے گا، ادنا سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ کا ذکر تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، اسی طرح اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کر دیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ ہمارا ذکر بلند کرتا ہے، اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کیسا ہے؟ وہ تو زبان سے پاک ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جنہوں نے ساری عمر اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو منایا، اللہ نے اپنی مخلوق پر ان کے نام کو جاری کر دیا۔ کوئی آج غوث پاک کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی بابا فرید کے نعرے لگا رہا ہے، تو یہ اللہ نے ان کا ذکر جو ہے دنیا کے اندر بلند کر دیا۔ تو فرمایا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو نا شکری نہ کرو۔ اب آئیے حدیث پاک کے حوالے سے، جو اس حدیث اس آیت کی شرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یکاد قوم یذکرون اللہ، کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے، فرمایا الا حفتہم الملائکہ، مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بے شمار ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہے، ہر فرشتے کی الگ ڈیوٹی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اس ذکر کو نوٹ کرنے والے اور اس ذکر میں آنے والے الگ فرشتے وہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنے پاس سے، جو اس کے پاس فرشتے مقربین ہیں، ان کے پاس اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ تو یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینہ یعنی دل کو سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر اس کے بندوں میں اجتماعی طور پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، اور فرشتوں
فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، تو پتہ چلا کہ انسان زمین پر بیٹھ کر، پست مکان پر بیٹھ کر، ایک مجمع میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ بلندی پر فرشتوں سے، انسانوں سے افضل جو فرشتے ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تو جو ذکر کرتے ہیں ان کا یہ مقام ہے، جو ذکر کرانے کا سبب بنتے ہیں ان کو بھی یہی ثواب ملتا ہے، ان کو بھی یہی اجر ملتا ہے۔ جس طرح اذان کے متعلق درس میں کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتایا تھا کہ اذان پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس کو جواب دینے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے، ذکر کا سبب بننے والے، ذکر کی محفل کو سجانے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے، تو ملائکہ اسے گھیرتے ہیں۔ دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ، جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اس کی مثال، والذی لا یذکر مثل ربہ، الحی والممیت والمیت، الحی والمیت، اس کی مثال مردہ اور زندہ جیسی، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا دل زندہ ہو جاتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ محفل زندہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کیا جائے۔ تو شاعر کہتا ہے آباد ہے وہ دل جس میں تمہاری یاد ہے، آباد ہے وہ دل جس میں تمہاری یاد ہے، جو یاد سے غافل ہو ویران ہے برباد ہے۔ تو جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ ویران اور برباد ہے، تو جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر بھی ویران اور برباد ہے، تو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر جو آباد ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اس حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر ولی کا آگے اللہ نے مزید ذکر فرمایا ہے، فرمایا مجھ تک پہنچنے کا جو سب سے محبوب اور پیارا ذریعہ ہے وہ ادائے فرض ہے، یعنی فرض نماز۔ تو یعنی فرمایا کہ جو فرض نماز ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھے کہ جو فرض نماز اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کو وہ بڑا پیارا عمل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے نفلوں کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نفل پڑھتا رہتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، یہاں ایک نقطہ سمجھ آیا کہ بغیر فرض کے اس کے نفل قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سارا سال فرض نہیں پڑھتے، نفلوں کے لیے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، نفلوں کی فضیلت جو ہے بعض دفعہ اس کا ثواب فرضوں سے جو ہے وہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، مگر فرض ہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جب تک بندہ فرض ادا نہ کرے اس کے نوافل قبول نہیں، یعنی جو بھی مستحب عمل ہے، جو بھی نفلی عمل ہے وہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب بندہ فرض ادا کرتا ہے۔
تو اللہ نے اس لیے پہلے فرمایا کہ فرض جو نا وہ میرے نزدیک محبوب عمل ہے اور میرے نزدیک پہنچنے کا وہ بہترین ذریعہ ہے. اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی غالباً میں نے عرض کیا تھا، اور یہی عبادت، یہ سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے محبوب کے قرب کا بھی ذریعہ ہے. جیسے صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی حضور جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی سجدوں کی کثرت کیا کر، یعنی نماز زیادہ پڑھ، یعنی فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھا کر. تو میرے دوستوں اور بزرگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا قرب جو ہے نا نماز کے اندر ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کا جو طریقہ بتایا ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیم، آقا علیہ السلام نے جو تعلیم دی اللہ کے حکم سے، اس میں بندہ پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم. پتہ چلا کہ نماز قرب خدا کا ذریعہ بھی ہے، قرب مصطفیٰ کا ذریعہ بھی ہے. کہ بندے جب تو پڑھے التحیات للہ والصلوات، میرے قریب ہو گیا. صلاۃ معراج المومن، کہ مومن نماز مومن کی معراج ہے، میرے قریب ہو گیا. تو بندے ہرگز نہیں سمجھنا کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہے، مجھ سے دور ہے. نہیں، وہ بھی میرے قریب ہے. اور قریب کا تصور کرتے ہوئے کہنا السلام علیکم ایھا النبی، اے محبوب آپ پر بھی سلام، یعنی انہیں بھی قریب تصور کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ نماز قرب خدا کا بھی ذریعہ ہے، قرب مصطفیٰ کا بھی ذریعہ ہے. تو فرمایا کہ میں اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں اس کے کسی کام میں اس کو تردد نہیں آنے دیتا. جو مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہوں. فرمایا میرے جو کام ہیں، میرے جو فیصلے وہ اٹل ہیں، اس میں میں متوقف نہیں کرتا، تردد نہیں کرتا. مگر جو میرا نیک بندہ ہے، جب اس پر موت کا وقت آتا ہے تو اگر اس کی تمنا ہوتی ہے میں اسے موقوف کر دیتا. یعنی مجھے اس کے سے اتنا پیار ہو جاتا ہے. میرا بندہ اگر موت سے گھبرائے نا تو میں اس کے لیے ٹائم دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو آ کر روح نکالنے لگے. آپ نے تھپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی. واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ انہوں نے تو مجھے تھپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی. فرمایا دوبارہ جاؤ اور انہیں میرا سلام کہو، اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے اتنی عمر اور آپ کی بڑھا دیں گے. تو آئے اور سلام کیا اور یہ بات بتائی. فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عرض کہ اس کے بعد پھر موت ہے. تو فرمایا ابھی پھر ہماری روح قبض کر لیں. یعنی پھر مائل ہو گئے، پھر اس طرف توجہ ہو گئی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہے، میں اس کی تمنا پوری کرتا ہوں. اب ظاہر ہے موت بھی میں نے دینی ہے، یہ بھی میں نے لکھی ہے. اب میں اس کو راضی کیسے کرتا ہوں؟ تو میں اس میں مگر جو ہے نا وہ توقف نہیں کرتا. اللہ کے جو میرا محبوب اس پر توقف کرتا ہوں، اور پھر اولاً اس کی موت کی طرف اس کی توجہ کرتا ہوں، اور اس کو جنت اور اس کی نعمتیں دکھا دیتا ہوں، اور پھر بیماریاں اور پریشانیاں اس پر ڈال دیتا ہوں. جب بیماریوں اور پریشانیاں ڈالتا ہوں تو وہ تنگ آ جاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ مولا مجھے ان سے جان چھڑا لے، اپنے پاس بلا لے.
یہاں بھی یہ بھی ایک نقطہ سمجھ آیا کہ اللہ کے محبوب بندوں پر جب آخری وقت میں جو تکالیفیں اور یہ پریشانیاں آتی ہیں یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آتی، وہ دنیا سے نفرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور کسی پر یہ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ آیا کہ جو پہلے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ اس پر یہ پھر ڈالتا ہی نہیں ہے۔ جو پہلے ہی متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، پہلے ہی متوجہ ہو جائے، گھبرائے نہیں، دل پکڑ لے اور گھبرائے نہیں، پھر اللہ اس پر یہ ڈالتا ہی نہیں ہے، پھر اس کے لیے جو ہے موت کی جو ہے نا وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا پھر دل سے دنیا سے دل چلا جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے اور پھر میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا قرب اسی بندے کو حاصل ہوتا ہے جو فرض نماز ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آج کی جو ذکر کی محفل منعقد ہوئی اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔